السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، میں آج اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور جس چیز کی اہمیت میں بتانا چاہ رہا ہوں اور جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت، نماز جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کے وقت تحفہ ملا۔ معراج کی رات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ 50 نمازیں ہمیں نبی خاموشی سے لیا ہے تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے کوئی تحفہ کچھ انعام دیا؟ اللہ نے 50 نمازیں میری امت پہ فرض کر دی ہے۔ کہ 50 بہت زیادہ ہے، میری امت دو نہیں پڑھتی تھی، فجر اور عصر سے 2 نمازیں فرض تھی موسیٰ علیہ السلام کی امت پر، میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی، فجر اور عصر۔ آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی ایک دن کے اندر؟ بہت زیادہ ہے، آپ جائے کم کرائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے پاس گئے اور عرض کیا اللہ میری امت اتنا پڑھ نہیں سکتی، تو اللہ نے 5 کم کر دی۔ پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بہت زیادہ ہے، کم کرائے۔ پھر گئے، پھر 40 کر دی۔ پھر آئے، سر آتے جاتے رہے، 40 ہو گئی، 35 ہو گئی، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، آخر 5 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کو بھی کم کرائے، بہت زیادہ ہے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اب میں نہیں جاتا، کہیں ایسا اللہ 5 معاف کر رہا ہے، کبھی 5 بھی معاف کر دے تو میری امت اللہ سے باتیں کیسے کرے گی؟ اللہ سے ملاقات کا پھر راستہ کیا ہوگا؟ اللہ سے باتوں کا راستہ کیا ہوگا؟ تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ میری امت کو بالکل نمازیں معاف کر دے اور رکوع چلا جائے، سجدہ چلا جائے، میں نہیں جاتا، بس یہ 5 نمازیں میری امت کو پڑھنی پڑے گی، فرض ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب نبی واپس آنے لگے تو اوپر سے آواز آئی میرے نبی، اور یہ بھی اللہ کو پتہ تھا کہ میرے حبیب نے نمازیں کم کرانی ہیں، اللہ سب جانتے ہیں، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ بہدوں کو جاننے والا ہے دلوں میں۔ لیکن یہ ایک محبوب سے بار بار ملنے کا یہ بھی ایک راستہ تھا اور عشقانہ ایک راستہ تھا۔ پتہ تھا 5 نماز ہے میرے محبوب، میں نے آپ کے کہنے پہ 5 نمازیں تو کر دی، 5 کر کے، لیکن بات سنیں، میں نے کم تو کر دی لیکن میرا اجر اور ثواب وہ پہلے والا ہی ہے۔ میں نے عدد میں کمی کی ہے، ثواب میں کمی نہیں کی ہے۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کو 50 کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ فجر کی پڑھے گی فرض نماز، 10 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ظہر کی پڑھے گی نماز، 10 نمازوں کے برابر ثواب۔ عصر کی پڑھے گی نماز، 10 نمازوں کے برابر ثواب۔ مغرب کی پڑھے گی نماز، 10 نمازوں کے برابر ثواب۔ عشاء کی پڑھے گی فرض نماز، 10 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ دن میں جب پڑھ لے گے تو اس سے 50 نمازوں کا اس کو ثواب مل گیا۔ میرے محبوب میں نے عدد میں کمی کی ہے، ثواب میں اجر میں کمی نہیں کی ہے، اور اللہ نے فرض کر دی ہے، اور حضرت جبرائیل امین نے ہمیں وقت بتایا، فجر اس ٹائم، ظہر اس ٹائم، عصر اس ٹائم، مغرب اس ٹائم، عشاء اس ٹائم۔ تو ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے کہ کوئی بندہ کسی ٹائم بھی نماز پڑھ لے، نہیں 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 نہیں، اللہ نے وقت مقرر کیا ہے ہر نماز کا، اسی ٹائم ہمیں پڑھنی پڑے گی۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آیا سورۃ النساء میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوفا، کہ اللہ پاک نے نماز ایمان والوں پر مقرر وقت پر فرض کی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103 ہے۔ تو نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت یہی فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین نے بھی کربلا میں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دکھائی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ نماز اس موقع بھی امام حسین نے نہیں چھوڑی، چھوڑ دیتے تو کوئی ان کی بلندی میں شان میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن کربلا میں بھی نماز پڑھی ہے امام حسین نے، اور نانے کے دن کو بچایا امام حسین نے۔ نماز کا کام ہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ نماز جو دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جسے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دن کو قائم کیا، جسے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دن کو چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اگر مسلمان بھی نماز نہ پڑھے تو پھر کسی کو ہم کیا بولے۔
اذان ہو اذانیں ہو اور ہماری کانوں پہ جو نہ رینگے کہ اللہ کا حکم آ گیا. فجر کی اذان ہوئی ہم سوتے رہے بستر کے اندر. ظہر کی اذان ہوئی ہندو بھی دکان کھولے بیٹھا رہا, یہ مسلمان بھی دکان کھولے بیٹھا رہا. عصر کی اذان ہوئی یہ مسلمان بھی دکان کھولے بیٹھا رہا, اس کو ہوش نہ ہے کہ اللہ بلا رہا ہے, ہندو بھی دکان پہ کھولے بیٹھا رہا. مغرب کی اذان ہوئی یہ مسلمان بھی دکان کھولے بیٹھا رہا اور یہ ہندو بھی دکان کھولے بیٹھا رہا. عشاء کی اذان ہوئی یہ مسلمان بھی دکان بند کر کے گھر کی طرف چل پڑا, ہندو بھی گھر کی طرف چل پڑا. میرے بھائیو جب یہ حال ہوگا مسلمان کا تو کافر غیر مسلم ہندو پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہے گا ہم دو تو یہ ایک ہی جیسے ہے, ایک ہی جیسے ہے. یہ مسلمانوں کے نماز نہیں پڑھتا میں تو غیر مسلم ہوں. اگر مسلمان کو دیکھے گا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اپنی دکان بند کر کر, دیکھے گا نماز چھوڑ کے نماز اللہ کے حکم پہ جا رہا ہے تو اس پہ اچھے تاثر پڑے گے, اچھے اثرات پڑے گے. اور جب پڑے گے تو پھر وہ اللہ اس کو کوئی خود عملی طور پہ جب دیکھے گا کہ مسلمان سچ بول رہا ہے, سچا تاجر ہے, چیز میں یہ بتاتا ہے, تو سندھو پہ اچھے اثرات پڑے گے. اس کا اسلام کتنا خوبصورت ہے, ہمارا اسلام تو خوبصورت ہے. ہم مسلمان ہی ہیں جو اسلام کو نہیں اپناتے, نبی کی سنتوں سے دور ہے. تو ہندو کو کیا ہم سمجھائے, ہندو کو کیا کہ وہ کہتے ہیں خود دین سے دور ہے, ہم کسی کو کیا بولے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. اور سن لے بھائی جو ایک نماز چھوڑ دے, فرض نماز قضا کر دے, قضا 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 بعد میں پڑھ بھی لے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, تو جان بوجھ کے آمدن تو وہ 2 کروڑ 88 لاکھ سال لاکھ جہنم میں جلے گا. کہ ایک قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کیسے ہم برداشت کریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو بھائیو آپ کو نماز کے فوائد بتاتا ہوں. نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے, غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جو نماز پڑھتے ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے, وہ خوش ہوتے ہیں, ہر وقت خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہر وقت کھل رہے ہوتے ہیں, بڑے مزے میں ہوتے ہیں. نماز انسان کو برائی برے کام فحش کاموں سے بچاتی ہے. اگر ہم برے کاموں میں لگے ہوئے تو یہ ہماری نماز میں کمی ہے, تو ہمیں نماز اپنے ٹھیک کرنی پڑے گی. رکوع صحیح, سجدہ صحیح, نماز توجہ دھیان, اللہ کا حکم ہے, اللہ نے کہہ دیا نماز روکتی ہے برائی سے تو روکتی ہے. اللہ سچ, اللہ کے رسول سچ, اللہ سچے, اللہ کے رسول سچے. اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا, وہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اللہ سب سے سچے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے. تو نماز جو ہے براہ راست اللہ سے ملاقات سے کرنے کا ذریعہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں, جب دل کرتا ہے میں باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. یہ اللہ سے باتیں کرنی ہے. اور بھائیو, میرے عزیزوں, میرے بچوں, میری بہنوں, نماز چھوڑنے کا بہت زیادہ نقصان ہے, بہت زیادہ نقصان ہے. نماز جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو آج ہم عہد کرے, اللہ سے وعدہ کرے, اپنے سے دل سے وعدہ کرے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا اللہ اسے 5 انعامات دیتے ہیں. پہلا رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں جس کے لیے ہم پریشان ہیں. دوسرا قبر کا عذاب ہٹا دیں گے, دوسرا سے بجلی کی تیزی کی طرح گزار دیں گے, نام ہمارا سیدھا ہاتھ میں دیں گے. جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کریں گے. اور جو 40 دن تک تکبیر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ سے 2 پروانے عطا کرتے ہیں, ایک نفاق سے بری گا, ایک جہنم سے چھٹکارے گا. تو بھائیو آج عہد کرے, اللہ سے وعدہ کرے اور نیت کرے کہ پچھلی نماز جو قضا ہو گئی اس کو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے, توبہ استغفار کریں گے اور اس کی قضا بھی کرے گے, اور جو فرض ہے اس کو وقت پر ادا کرے گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, نیت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 ٹائم کا نمازی بنائے, اور خود نمازی پڑھ, اپنی بیوی کو بھی کہنا ہے, اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, میرے نبی خود بھی نماز کے قائم رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, تو اپنے خود بھی ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے اور خود بھی اس کا رخ پہ چلنا ہے. آخر میں اختتام پہ ایک دعا دیتا ہے, اللہ آپ سب کو 5 ٹائم کا نمازی بنا, نماز با جماعت عطا کرنے والا بنا. اللہ میں نماز کی لذت عطا فرما, اللہ میں آخرت میں کامیابی نصیب فرما. ٹھیک ہے بھائیو, نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. آج کے بعد نماز عورتوں کو بھی کہتا ہوں, اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں, گھروں میں نماز نہ چھوڑو. آپ کچھ بھی گھر کے کھانا پکا رہی ہے بہت اچھی بات ہے, برتن ہو رہی ہے, لیکن نماز کا ٹائم ہے, فوراً مصلی بچھائے, مصلی کی جگہ مقرر کرے, وہاں پہ نماز پڑھے اور نماز نہ چھوڑے. ٹھیک ہے, نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, بڑا عذاب ہے. قیامت پہ جنتی لوگ جہنم میں لوگوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیا گئے, کیا وجہ بنی؟ کہ لم نکو من المصلین, دنیا میں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے, آج ہم جہنم میں گئے ہیں. تو بھائیو نیت کرے, پکا عہد کرے کہ نماز ہم پڑھیں گے. ہمارے مرد عورتیں سب بالغ مرد
بالغ بالغ بچے جوان ہوئے وہ نوجوان، اور باپ کو چاہیے خود بھی نماز پڑھے، بیوی کو بھی کہے، بچوں کو بھی کہے، تو اس میں انشاءاللہ محبت آئے گی، گھر پہ سکون آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.